مسلمانوں کو حق بیان کرنا فرقہ واریت ہے اور صحابہ کو تکفیر کرنا فرقہ واریت نہیں ہے۔ جو صحابی کو کافر کہہ دے، اور میرے بھائیوں ایک عام مسلمان ہونا عام، اس کو کوئی بندہ کافر کہنا صحیح حدیث ہے، اگر الزام سچا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایک الزام جھوٹا ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اٹھے اور کہ حضرت ابو بکر صدیق نعوذ باللہ یہ ہیں، عام مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن صحابی کو کافر کہنے والے کے خلاف بات نہ کرو، یہ فرقہ واریت ہے۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ ہمارے معاشرے میں ایک عرصے سے یہ آپ کو چیک کیا جا رہا ہے، آپ کے ضمیروں کو ٹٹولا جاتا ہے، تو انہیں رسالت کروائی جاتی ہے کہ کتنا کرنٹ باقی ہے، کتنی غیرت باقی ہے، کوئی ضمیر زندہ ہے یا نہیں، مقدسات کی توہین کروائی جاتی ہے، تو انہیں رسالت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انہیں رسالت کی مجرمہ گرفتار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گرفتار بھی ہوگی، الزام بھی ثابت ہو گیا، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، ایس پی سے سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈال کے اور کریڈٹ لیا جا رہا ہے جی آسیہ ملعونہ کو میں نے بڑی سٹرگل اور محنت سے مذہبی طبقے کے چنگل سے بچا کر باہر بھگوایا۔ لعنت ہے یہ کام فخر کا بات ہے کہ تو انہیں رسالت کے ملزموں کو تم آزاد کرواؤ۔ چیک کیا جاتا ہے کہ غیرت زندہ کہ نہیں۔ اس کے بعد مساجد کی توہین، مساجد میں ڈانس ہو رہے ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، آپ ایف آئی آر کٹوانے چلے جائیں، آپ مجرم ہیں کہ ہم نے فرقہ وارانہ اور انتشار اور فساد پھیلایا ہے۔ جو مسجد کی توہین کر رہا ہے وہ فسادی نہیں ہے، جو توہین رسالت کر رہا ہے وہ فسادی نہیں ہے۔ الٹے ضابطے ہو گئے ہیں، الٹے ہی ضابطے ہو گئے ہیں۔ یعنی جس نے اسلام آباد کے اندر دارالخلافے کے اندر بکواس کی ہے کہ حضرت ابو بکر ایسے ہیں، وہ فسادی نہیں ہے۔ اس کو سیف پیسے دیا جائے، اس کو ایگزٹ دیا جائے، اس کو راتوں رات ملک سے فرار کروا دیا جائے، 11 پرچے پہلے 10 پرچے بعد میں 21 پرچوں کا ملزم ہو، سنگین نوعیت کے ہو، ECL کیسے کراس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جب تک ضمیر نہ مر جائے، جب تک غیرت نہ مر جائے۔ لیکن پھر بھی ایک بات یاد رکھو، اس میں اندر ایک خوشخبری بھی ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے فضل سے اس کا اس طرح کا فرار اور اس طرح کا بھاگ جانا ایک بات کے اوپر بین دلیل ہے کہ یہ ملک ابو بکر صدیق کا ملک ہے، کسی رافضی کا ملک نہیں ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کے خلاف اس وطن کے اندر کوئی بکواس کرے گا، یا جیل میں جائے گا، یا مقدمات کو بھگتے گا، یا ملک سے فرار ہو جائے گا، اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سمجھتے آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، قانون ہاتھ میں نہیں۔ میں آپ کو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ہم قانون کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ ہم قانون کو کہتے ہیں کہ پکڑو۔ کل آپ نے ایک عظیم الشان فقید المثال ریلی یہاں پہ نکالی، کیا تکلیف ہوگی انتظامیہ کو؟ کیا آپ کا مطالبہ ناجائز ہے؟ 100% درست مطالبہ ہے کہ اس ملعون کو پکڑا جائے، جس کے اوپر پرچہ ہے اس کو پکڑنا نہیں تو روٹی کھلانی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ہم آپ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پکڑیں۔ ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ضابطے پابندیوں کے الٹے ہیں۔ جو بندہ کہ قانون حرکت میں لاؤ وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، جو قانون توڑے اس کو نہیں پکڑنا۔ یہ کہاں سے؟ کوئی ایک بھی حکومت اور اقتدار میں کوئی صاحب شعور اور صاحب عقل بندہ ہے کہ نہیں کہ یہ جلتی کے اوپر تیل مت پھینکے، جلتی کے اوپر پانی پھینکے، ملک کے اندر فرقہ واریت کی فضا کو ختم کیا جائے۔ آپ بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر شیعہ کیا سنیوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار رکھ کے رہتے ہیں کہ نہیں؟ رہتے ہیں، عرصہ دراز سے رہتے آئے ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی انتشار نہیں۔ ہم نے محنتیں کی ہیں کہ فتویٰ تکفیر نہیں لگنا چاہیے، مسلمانوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس طرح کے ذاکروں کو، بد زبانوں کو آپ رہا کر کے ملک سے فرار کروا کے یہ بات اہل سنت کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔
کہ یہ 4th شیڈول اہل سنت کے لیے، یہ نیشنل ایکشن پلان اہل سنت کے لیے، یہ پابندی کے ضابطے اہل سنت کے لیے، اور شیعہ اکابر وہ بھی یہ بات نوٹ کریں، غور کریں، فکر کریں، کیا اس طرح کے عناصر کو سپورٹ کر کے وہ اہل سنت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر شیعہ رافضی ہوتا ہے، ہر شیعہ۔ اور ایک بات میں بتاؤں، ان چند باتوں میں اگرچہ یہ بات بہت تلخ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، اہل سنت کی راتوں کی نیندوں کو انہوں نے خراب کر دیا کہ اس ملک کے اندر جس وطن کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس وطن کے اندر اب ہم ابو بکر صدیق کا دفاع کریں گے۔ کوئی بات بنتی ہے، لیکن ایک خیر کا پہلو یہ ہے، جب ہم کہتے تھے کہ ان کے اندر یہ گستاخیاں پائی جاتی ہیں، آپ کہتے تھے مولوی غلط بات کر رہا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھ رہے ہو، بدبخت ایک اٹھتا ہے، کہتا ہے نفس علی اپنے بارے میں حضرت علی کی معاذ اللہ بکواس کی ہے اس نے کہ نفس علی نفس رسول بھی ہے اور نفس اللہ بھی ہے۔ امی عائشہ کے ساتھ جب جنگیں ہوئی تھی، امی عائشہ کا نکاح تو رسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن حضرت علی نے اس نسبت کو توڑ دیا تھا۔ کیسے توڑ دیا تھا؟ یہ حضرت علی نے کہا تھا میرا ایک رتبہ نفس رسول جیسا بھی ہے، میں عائشہ تجھے طلاق دیتا ہوں کیونکہ میں نفس رسول ہوں۔ معاذ اللہ۔ آپ بتائیے یہ جو بکواس اس نے کی ہے، اگر اسی کی بات کو مان لیا جائے، بالفرض ہے ہی جھوٹ، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے تو اس بدبخت نے کیسی توہین کی ہے۔ امی عائشہ کو کہتا ہے نفس رسول بن کے طلاق دی ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت فاطمہ کے ساتھ تو نے علی کا کیا رشتہ بنایا ہے؟ تو نے توہین کی انتہا کی ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی، اور توہین کر دیتے ہیں، توہین کر دیتے ہیں، اتنی سنگین توہین کرتے ہیں کہ آپ اور میں وہی نا جیلمی جہالوی کے چکر سے نکلیں۔ صحابہ کے بارے میں ضمیر ہم نے مار دیے، ان دو بدبختوں کی بکواس اور لغویات سن سن کے ہمارے ضمیر سو چکے۔ جی رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات بڑی معمولی لگتی ہے؟ ایک اہل سنت اٹھے، کوئی بدبخت اٹھے، معاذ اللہ، صرف مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ کے بابا وہ ہیں۔ بتائیے یہ نسب میں جو تحریف ہے، یہ کوئی بندہ برداشت کرے گا؟ نہ اہل سنت کرے گا، نہ اہل تشیع کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ بدبخت اٹھتے ہیں، رسول اللہ کی باقی تینوں بیٹیوں کا نسب تبدیل کر دیتے ہیں اور انہیں کسی اور باپ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے۔